یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نا یہ آخری 10 دن اکثر بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں، پہلے بھی ساری خریداری کی جا سکتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں، شب قدر کی تلاش کی ہیں۔ نبی پاک نے اعتکاف فرمایا ہے، کوشش کریں، جو تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارکباد ہیں، جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں، 1 رات مل جائے، 2 مل جائیں، 4 مل جائیں، جتنا اضافی ٹائم ملے آخری 10 دنوں میں وہ مسجد میں گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ 3 ہی وظیفے ان کے ساتھ، اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے، نوافل میں گزرے، جہاں جہاں بھی آپ، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں اعتکاف میں کافی لوگ انشاءاللہ آئیں گے، یہاں ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ روز رات کو شب بیداری کی محفل، تراویح کے بعد یہ محفل شروع ہوگی، اور اس کے اندر تلاوت ہے، نعت شریف ہے، کچھ واعظ و نصیحت ہے، کچھ ذکر و فکر ہے، جو اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرمائے اپنے فضل سے وہ ہم کریں گے۔ دعاؤں کا سلسلہ ہے، 8 رکعت نماز نفل پڑھنے کی صحیح کریں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ ہمت دے تو سحری تک روز سلسلہ جاری رہے۔ میں بھی یہی رہوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آ سکے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، جیسے جیسے آپ کو موقع ملے، آپ یہاں مرکز میں خانقاہ شریف میں بھی تشریف لائیں، اور یہاں نہ آ سکے تو جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں۔ یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے، یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے۔ تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمائیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس طریقوں میں سے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اور 10 دن جب وہ مسجد شریف میں حاضر رہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت طبی مسجد سے باہر نہیں آنا، اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتکاف کے آداب بھی ہیں کہ اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو آخر اس نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں، اور مسائل پوچھنے کے بعد پھر ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو پھر تو آپ پہلے سے باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جب آپ آ گئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اعتکاف میں ایک تو شوق سے آئیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کاری لینا چاہیے، اس پر توجہ ہو ہی جانی چاہیے۔ وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کے اعتکاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آ ہی جانا چاہیے، اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات۔ تو اعتکاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور 2 دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، اس پر بھی آپ توجہ کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لیے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں۔ اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، پورے 10 دن آپ موجود ہیں، اور اگر آپ 10 دن پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج پہ لگائیں گے تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہونے لگی۔ دوسرا، اعتکاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسے کام ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہ اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے، تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں، اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں، اپنا حساب۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے، ایک محاسبہ نفس کریں گے، تیسری بات مراقبہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے۔ زندگی اپنی کا حساب لگائیں، غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی۔ اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، بار بار کہا ہے تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نا یقین حاصل ہو جائے، کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا حضور کی اتباع میں لے آئے۔ ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق
سارے کام کرنے. آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. تو اتنا اعزاز ہے. تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے, ہونا بھی باوضو ہے, تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے, پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے, اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے, اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا, وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے. تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں. ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں, دوسرا محاسبہ نفس, تیسرا مراقبہ کریں, تدبر کریں, غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی, اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو, اپنی دعا کو, اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانب ہمارا سفر ہے. اور 5واں, ان 10 دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اب تو ہم بالکل دنیا سے ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھے ہیں, اب تو اس طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو, دنیا میں مضبوط وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو لوگ کمزور ہے نا, پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا غلط ہے, پتہ نہیں مجھے اس طرف جانا چاہیے, پتہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے, کچی پکی کمزور باتیں. صبح جملہ اور ہے, دوپہر کو جو جملہ ہے وہ صبح والے کے مخالف ہے, اور شام کو جو بات کر رہے ہیں وہ سارے دن کی باتوں کی مخالفت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے, نظریاتی طور پر پختہ کیا لوگوں کو. عرب کے لوگ تو ہمات کا شکار تھے, قربانیاں کر کے اس کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے, وہ طرح طرح کی تہمات کرتے. جب وہ طواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے. احرام باندھ لیتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے, پیچھے سے پھلانگ کر کے گھر آتے. تو ہم مات کا شکار, کچی پکی باتیں. رسول پاک کو اللہ نے داعی اللہ بنایا, محبوب کریم نے انہیں سچے اور کھرے نظریات دیے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. فرمایا بھئی تم کس بات میں ادھر ادھر بھاگتے ہو, تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. ان چکروں سے باہر آؤ, تو ہم مات سے, کچی باتوں سے باہر نکلو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکھرے ہوئے عقائد, یہ نظریاتی زندگی ہے, یہ نظریہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی محمل زندگی گزارنے آئے. اللہ نے کسی چیز کو عبث نہیں بنایا, کوئی چیز فضول نہیں ہے, نظریاتی زندگی ہے. موت اور حیات کی تخلیق میں ایک مقصد ہے, یہ حضور نے بتایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہو, یہاں تم نے اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزارنی, اللہ رسول کی مرضی سے گزارنی. نظریاتی کیا لوگوں کو اور بتایا کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے, یہاں تم نے کوئی فصل لگانی ہے, قیامت کا دن آئے گا پھر اس فصل کا تمہیں پھل دیا جائے گا. نظریاتی بنایا, نظریاتی. وہ جو لوگ غیر نظریاتی تھے نا, مثلا وہ کہتے تھے کھانا ہی سارا کچھ ہے, سونا ہی سارا کچھ ہے, شہرت ہی سارا کچھ ہے, دنیا کا مال دولت ہی سارا کچھ ہے, یہ غیر نظریاتی لوگ ہیں. پھر اس کھیل کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہوتا, یہ دولت والا کھیل ہے نا. باقی دنیا میں آپ کوئی کھیل بھی کھیلتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھئی اتنے اتنے اوور ہیں, اتنا اتنا فلاں ہے, اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ ہے, کوئی رزلٹ نکلتا ہے. اور یہ جو پیسوں والا کھیل ہے,
کھلاڑی بدلتے ہیں، دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، کھلاڑی بدلتے ہیں، نتیجہ کوئی بھی نہیں، کماتے رہو ساری زندگی لگے رہو۔ حضور نے نظریاتی کیا، لوگوں کو نظریاتی نظریہ دیا، اللہ کی جانب بلایا، کچی پکی باتوں سے لوگوں کو نکالا، ان کے اعصاب کو مضبوط کیا۔ یہ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ لوگوں کو پکا کرنے کا دور نہیں، اس میں زیادہ تر لوگ قوم کو کچا کرنے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں فتور پیدا کرتے ہیں۔ یعنی عجیب آدمی ہے نا، ایک بندہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو ڈسکس کرتا ہے، اسے پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، پھر حضور کے صحابہ پر بات کرنی چاہیے۔ وہ جو اول مخاطب ہیں، اول قرآن و حدیث کے، جنہوں نے حضور سے دین لے کے ہمیں دیا ہے، وہ صحابہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اسے پتہ ہی کوئی نہیں، کچے پکے نہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک اپنی فکری بنیادوں کا خیال کریں۔ اور جو حضور کی اولاد ہے نا، اس کو میرے امام نے نسل نور کہا ہے۔ وہاں بھی ذرا ہوش سے بولے، ذرا احتیاط سے، ذرا جملوں پر پیرا لگا کے۔ یہ صرف میرے امام کا فتویٰ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یعنی ایک ایک بچے کو نورانیت والا کہا، یہ صرف فاضل بریلوی نے کہا۔ تو ذرا تھوڑا سا نا نظریاتی طور پہ یہ نکل آئے۔ وہ ہمارے یہاں نا تقریر چمکانی ہوتی ہے نا لوگوں نے، تو سادی سادی چمکتی نہیں ہے نا جی۔ تو وہ پھر نا مطلب میں بھی اکثر رہتا ہوں جلسوں میں، تو میں چھوٹا آدمی ہوں، میں غور سیکھتا ہی رہتا ہوں، آپ سے بھی بڑا کوئی سیکھتا ہوں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ خطیب صاحب آئے ہیں بیچارے، حال ان کا میری طرح بڑا خستہ ہے، پر وہ بھالو چڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں آج میں دسنا ہے صحابہ دی شان کی ہے۔ میں کہ کرما لے تو کی دسنا ہے، شان تے اللہ نے قرآن تے دس چھڑی ہونا دی، سرکار نے فرمان میں، تو کوئی مطلب کیا انوکھی بات تو کرے گا؟ تو سیدھا سیدھا قرآن و حدیث سے پڑھ اور لوگوں کو بتا اور جا، تو کیا مسئلہ انوکھا کیا بتائے گا؟ ایک اور کھڑا ہوتا کہتے ہیں آج میں نے بتانا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ او بھائی تو کیا بتائے گا؟ ان کی شان تو اللہ نے بتا دی قرآن میں، ان کی عظمتوں کے تذکرے حضور نے کر دیے۔ نئے نئے نقطے جب نکال کے لاؤ گے تو اس سے نہ خدشات پیدا ہوں گے۔ جو باتیں طے ہو گئی ہیں، ہمارے بزرگ طے کر گئے، ان میں کبھی بھی کسی طرح بھی الجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے، جو نئی خبر ہوتی ہے نا، نئی مثلا نماز پڑھا کریں، یہ تو ساری مسجدوں کے مولوی کہہ رہے ہیں، یہ تو نئی بات ہی نہیں۔ قرآن مجید پڑھا کریں گے تو سارے کہہ رہے ہیں۔ اب جب کوئی بندہ انوکھی بات کرتا ہے نا، تو بندے کہتے ہیں اے دی سنو، یہ پتہ نہیں ان کی کرن لگا ہے۔ یہ انوکھی سے نکل آئیں، روٹین میں رہیں اور طے شدہ چیزوں کو نہ چھیڑیں۔ ایک تو یہ مسئلہ، ایک مسئلہ ہمارے ہاں جاہل صوفیاء کا ہے، جاہل آدمی، وہ کیا کرتا ہے، اس نے لوگوں کو تعویذ دھاگے پہ لگا دیا۔ وہ جناب پیر صاحب اتوار والے دن بیٹھتے ہیں، صبح 9 بجے سے عصر تک وہ مردوں کو ملتے ہیں، پھر جمعرات کو انہوں نے خواتین کا ٹائم رکھا ہے تعویذ دینے کا۔ یہ غوث پاک کس دن تعویذ لکھتے تھے؟ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی تاریخ رکھی ہوئی تھی؟ تعویذ دینا جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن صرف اسی کو مقصد بنا لیا آپ نے۔ پھر لوگ بیچارے، غربت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیفیں، بندہ ٹوٹا بکھرا ہوا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس کوئی بندہ آ کے کہتا ہے نا میرے پاس اولاد نہیں، تو صوفی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرے اور اللہ اسے اولاد دے دے، لیکن اس کی اصل ذمہ داری پتہ کیا ہے؟ اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس بندے کو ذہنی طور پہ تیار کرے کہ رب جسے تجھے جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں راضی رہے۔ طریقت والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو مطمئن کرے۔ غریب آدمی نے آگے کہا جی بڑا پریشان ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، اس کو دعا بھی دے گا، وظیفہ بھی بتائے گا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اسے کہے گا یار پیسے اگر اتنے زیادہ اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتے، یہ اتنے بہتر ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر ہوتے۔
انہیں مطمئن کرے گا کہ اللہ رسول جس حال میں. یہاں عجیب کیس ہے, وہ پیر صاحب کہہ دیتے ہیں تمہیں کسے کچھ کیتا ہے. اب کوئی نہ کوئی دشمن تو ہوتا ہی ہے نا, یہ تو نہیں نا بندے کا مخالف کوئی نہ ہو. وہ بیچارہ پریشان ہے, ساری رات سوچتا ہے, کبھی اس کی نظر چچی پہ جاتی ہے, کبھی پھوپھی پہ جاتی ہے, کبھی کسی پہ جاتی ہے. کیوں ظلم کرتے ہو لوگوں پہ؟ اللہ کی حضور جانا ہے. تھوڑے سے لالچ کے لیے اس بندے کو الجھا کے رکھ دیا بیچارے. اور آپ سے بھی عرض کروں گا, یہ کچی پکی باتیں ہیں, نظریاتی طور پہ کمزور ہو جاؤ گے. جو لوگ سانپ سے ڈرنے لگ جائیں وہ رسیوں سے بھی ڈرتے ہیں, پھر کمزوری مان جائے گی. کتنے زمانے سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دو بہنوں کا اکٹھا نکاح ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ گھر جا کے خواتین سے تو بات جس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہے. ہم سے تو وہ حاجی صاحب مطمئن نہیں ہو رہے جو مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. وہ کہیں ٹھیک ہے پیر صاحب ہو جاندہ ہے, پر تسی ایک راتی پڑھا دو ایک سویرے پڑھا دیو, مہربانی کر دو ایسا. کیوں مطلب کیا مسلمان قوم بھی اس طرح کی ہوتی ہے؟ میرے پہ جادو ہو گیا. جوان لڑکا, جیتا جاگتا زندہ دل, اٹھتی جوانی, اس نے تو انقلاب برپا کرنا تھا اور وہ کالے جادو کا علاج کرا رہا ہے. اس نے پورے گاؤں کو, پورے شہر کو لے کے آگے جانا تھا, وہ تعویذ لیتا پھر رہا ہے. اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی کیا ہے, پکی باتیں پکی. اس کی کو ذرا کم کرے اور آواز کھولیں گی. عزیز دوستو, اللہ کے محبوب علیہ السلام, میں نے کم کر دیں گے کہا تو آپ نے بند ہی کر دی. اللہ کو سلامت رکھے, تھوڑی کھول دیں اور میری بات پہ توجہ کریں حضرات. اپنے ذہن کو پکا کریں, کمزور نہ پڑیں. دیکھو سیاستہ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی گود میں ہوا, اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی چشمان اقدس سے, مقدس آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں, آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں. فرمایا یہ محبت ہے, یہ آنسو محبت ہے, ورنہ میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اب اتفاق کی بات یہ کہ جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا, اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں نا باتیں, جوڑ دی بات کچھ لوگوں نے. انہوں نے کہا آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو لو سورج کو گرہن بھی ہو گیا. آپ کو پتہ نا بڑی ساری پیروں کی کرامتیں مشہور ہیں, بڑی ساری. کرامت پیر کا کمال ہی نہیں, یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو ڈاکٹر سے بھی دوائی لیں تو آرام آ جاتا ہے, اس کو پیر مان لیں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. اور ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں, جتنا پیر زیادہ جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ جو عالم ہو اس نے تو غور کرنا ہے نا کہ بھئی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں. تو جاہل تو آزاد ہے نا, اس نے موج ہی کرنی ہے, پتہ ہی کوئی نہیں جب کسی چیز کا. مہربانی کریں واپس آئیں. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں جس طرح پرانے وڈیرے اپنے گاؤں میں اسکول نہیں نہ بننے دیتے تھے, اس طرح جاہل پیر اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا. مجھے پتہ ہے پڑھ گئے تو مجھے کیسے مانیں گے, یہ تو ختم ہو جائے گا مسئلہ. وہ علماء کی مخالفت کرے گا, علم کی مخالفت کرے گا, بات پہ کہانیاں سنائے گا. اس کو روک دیں جی, بڑی ہو گئی ویڈیو, آپ بات سنیں, بس تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی. اللہ کو جزا دے, غور فرمائیں. اب وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صاحبزادے نے وصال فرمایا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے. نظریاتی پختگی اتنی ضروری ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جمعے کا انتظار نہیں کیا, اور غم زدہ بھی ہیں حضور آج, لیکن انتظار نہیں فرمایا. فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو. سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو محبوب نے خطبہ دیا. فرمایا لوگوں, سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر استغفار پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. اور ساتھ ہی فرمایا کسی کے وصال کر جانے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اپنے آپ کو پختہ کریں. محبوب داعیہ اللہ ہیں, حضور نے ہماری توجہ کرائی ہے اللہ کی جانب. اگر آپ تھوڑی گنجائشیں لینے لگیں گے, ڈرنے لگیں گے,
تو پھر تو میرے بھائی کمزوری آ جائے گی نظریات کے اندر. اپنے آپ کو پختہ رکھے, اپنے بھروسے اپنے رب رسول پر مضبوط کرے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو یہ جو ہے نا صرف اللہ سے جڑنا, یہ تو مضمون ہی صوفیاء کا ہے. وہ نکالتے ہیں دنیا داروں کی طرف نہیں جانا, یہ تو عنوان اہل تصوف کا ہے کہ صرف رب رسول سے جڑنا ہے. دنیا داروں کی طرف جانا یہ تو عنوان ہی اللہ والوں کا ہے. اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بھروسہ رب رسول پہ. بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں ہم دنیا داروں سے, بڑی زیادہ, کبھی اس سیاسی پارٹی سے کبھی اس سے. میں نے کل جمعے میں بھی کہا تھا یہ تمہارا بھلا کریں گے جو رسا نورا کشتی لڑ رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. ان بیچاروں کو کیا پتا ہو کہ رات کو میاں بیوی جب یہ مشورہ کرتے ہیں نا کہ سویرے گھی کوئی نہیں پراٹھوں کے لیے, اس کا درد کتنا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا ہو کہ جب عید آتی ہے تو بوڑھے ماں باپ مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں عید بھی کرنی ہے, کرتے شاید بھی کوئی نہیں. ان کو کیا پتا ہو, محلوں میں بیٹھے لوگ, تمہیں کیا پتا ہو. تم نیچے آؤ, اس عوام کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارو, تمہیں پتا چلے زندگی کے دکھ اور حقیقتیں کیا ہیں. تمہیں کیا خبر ہو, تم بیٹھ کے وہاں نمبر گیم کر رہے ہو. تمہارے پاس ان خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہے, پر تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی نہیں. اور یہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, ان کو اپنی ذات سے تعلق ہے. اگر انہیں تھوڑا بھی عوام کا خیال ہوتا تو اس طرح کی حرکات نہ کرتے جو آج کل یہ کر رہے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. آمدام برسر مطلب اپنی امیدیں اللہ رسول سے. آپ نظریاتی طور پر جب دیکھیں نا کوئی چیز جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دے نا. ایک چودھری صاحب میرے دوست نے, بڑی محبت ہے, بڑے سمجھدار ہیں, اسی پنڈا چاقیدہ جی پرے آدھا بندہ ہے, وہ بڑے پنچایت کے آدمی. میں نے ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہو گئے اور دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں, وہ میرے پاس آتے ہیں, تو سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی فیصلہ کبھی مشکل بھی ہے کہ یار پریا بڑی اوکھی ہوگی مکدی نہیں پئی. تو کہنے لگے ہاں جی. کہ پیر صاحب ہمارے پاس جو گروپ بھی آتا ہے نا وہ اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا ہے. جو بھی آتا ہے وہ بات اس طرح کی سناتا ہے کہ میں بے قصور ہوں. تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے غلطی کس کی ہے. لیکن ایک بندے کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے جو بات بھی پوری نہیں سناتا اور کہتے چودھری صاحب تہاڈا میرا تعلق ہے, تسی جنج کر چھڑو گے مینوں منظور ہے, تسی میرا مندا نہیں سوچن لگے. کہنے جڑا ساڈے تے پا دیندا ہے نا وہ کام اوکھا ہوندا ہے. یہ تو پیار بڑا کر گیا ہے. پھر کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی رعایت مل جائے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اور بھائی پنچایت کے چودھری پہ بات چھوڑو تو وہ بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اگر اللہ رسول کا چھوڑ دی جائے